نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت پوری نوع انسانی کو مخاطب کر کے اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی زندگی کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال بھی دے رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں جان لو اس بات کو کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل کود ہے اور یہ تھوڑا سا زینت کا سامان ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور یہ دنیا کی زندگی تمہارے درمیان میں آپس میں ایک فخر کرنے کی چیز ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور آپس میں مال کی بڑھوتری کو دکھانے کی ایک چیز ہے۔ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اسی طریقے سے اولاد میں بڑھوتری کے اعتبار سے فخر کرنے کی ایک چیز ہے۔ جیسا کہ ایک کسان ہوتا ہے، کَمَثَلِ غَيْثٍ، بادل دیکھتا ہے، أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، کسان اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر اس کی کھیتی وہ پک جاتی ہے، اس کو دیکھ کر وہ مزید خوش ہوتا ہے۔ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر وہ بھس بن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ بچپنے کا زمانہ ہوتا ہے، پھر بچپنے کے بعد جوانی کا زمانہ آتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپے کا زمانہ آتا ہے۔ جو چیز بچپن میں پسند آ رہی ہوتی ہے وہ ایک کھلونا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بچے آپس میں لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں۔ کچھ لمحے بعد جب وہی کھلونا بچہ جوانی کے عالم میں پہنچنے لگے اور اس کو کہیں جی یہ کھلونا آپ لے لیں، آپ کے لیے بڑی محنت سے لایا گیا تھا، بڑی جد و جہد آپ نے اس کے لیے کی تھی، بڑا آپ نے شور اور واویلا اس کے لیے کیا تھا، اس کو دیا جائے تو وہ کہے گا یہ میرے کام کس کام کی، مجھے اس کا کیا کرنا، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کو کیا چاہیے؟ اب اس کو لباس چاہیے، مال چاہیے، دوست چاہیے، اور دنیا میں دکھانے کے اسباب چاہیے، کیونکہ وہ جوانی کے عالم میں ہے۔ لیکن یہی جوانی جب ڈھلنا شروع ہوتی ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اس کو اپنا لباس، اس کو اپنا مال، اس کو اپنا سارا کا سارا جو پہلے کرتا تھا، جو جوانی میں چیزیں چاہ رہا تھا، اب اس کے پاس لا کر دی جائیں کہ جی آپ یہ لے لیں۔ آپ اس کے لیے محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، دماغ لگاتے تھے، ساری کی ساری اپنی توانائی اس کے اوپر لگاتے تھے کہ تمہاری جوانی کی طاقت تم نے اس پر لگائی ہے، اب یہ لے لو۔ وہ کہے گا اب مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، اب اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اگلی چیزیں ہیں، وہ اپنے بچوں کی فکر میں ہے، وہ اپنے گھر بار کی فکر میں ہے، اب اس کو ان چیزوں کی فکر لگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ تمہاری دنیا کی زندگی تھی کہ ایک لمحے کے بعد تمہیں وہی چیز جس کے لیے تم لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اپنا پسینہ دباتے تھے، لڑاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن تمہیں وہی چیز پسند نہیں آ رہی۔ یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل کود ہے، لعب و لہو، یہ کھیل کود ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہ بیکار ہے۔ اصل چیز اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت تم سے کس معاملے میں کتنے راضی رہے۔ اللہ کے حکم پر اپنے دنیا کے جتنے مراحل آئے اس میں کتنا تم اللہ کو راضی رکھتے رہے، اللہ کی خوشنودی کے مطابق عمل کرتے رہے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ جوانی میں لوگوں کو عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے، وہ عبادت کی طرف نہیں آتے، اللہ کے حکم کی طرف نہیں آتے، اپنی عقل، اپنے دماغ، اپنی طاقت کے اوپر جنون کی حد تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو یہ آج تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن جوانی کے ایک سجدے کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے زیادہ فضیلت دی، اسی لیے کہ تم اپنی جوانی کی شدت میں ہر چیز عروج پر ہے،
پھر تم اپنے ضمیر سے لڑتے ہو، تمہارا ضمیر بھی عروج پر ہے۔ یہ جوانی کو تم کنٹرول کر لو، اپنے بچپن کو، والدین جو ہوتے ہیں بچوں کے بچپن کنٹرول کر لیں، ان کی جوانی کنٹرول ہو جائے گی۔ یہ جوانی جب اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے مطابق گزرتی ہے تو پھر بڑھاپا صحیح ہو جاتا ہے۔ جس بڑھاپے میں والدین جس ذہن پر اپنے آپ کو سوچتے ہیں، جس صلاحیتوں پر اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، اسی ذہنی صلاحیت کے مطابق بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم لوگ جان چکے ہو، اعلموا، اچھی طریقے سے جان لو اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو اچھی طریقے سے تربیت کرو۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، یہ دنیا تو کھیل کود ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اگر برباد کر کے چلے گئے تو آخرت میں بڑا خسارہ ہے، بہت زیادہ نقصان کی چیزیں ہیں۔ یہ دنیا ہیچ ہے، بیکار ہے، گندے کپڑے سے زیادہ بدتر ہے کہ متاع کا لفظ استعمال کیا۔ متاع کا لفظ کو تعبیر کرنے کے لیے وہ گندا کپڑا کہ جس کو لوگ گھسیٹنے کے لیے بھی اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھ کو استعمال نہ کریں، وہ متاع ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی رضا وہی سب کچھ ہے، اللہ کی مغفرت وہی سب کچھ ہے، اللہ کی رحمت وہی سب کچھ ہے۔ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی مغفرت ہو، اللہ کی رضا ہو، بچپن بھی اچھا ہے، جوانی بھی اچھی ہے، بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا، لیکن اگر اللہ کی رحمت، مغفرت اور اللہ کی رضا کو کوئی اہمیت نہ دی اور دنیا میں اپنی طاقت، اپنے زور بازو، اپنے نشے کے اندر چلتے رہے تو پھر بڑھاپے میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں، پھر ادھر ادھر ٹکرے مارنے کے سوائے اور کچھ نہیں ہوتا، اور پھر آگے نکلنے کے بعد قبر میں اس سے زیادہ مزید سختیاں آتی ہیں کہ جب دنیا کے اندر ہم نے کچھ اچھا نہیں بویا تو پھر کیسے ہم اچھا کاٹ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو حقیقت کو جانو، یہ تم جو کوششیں کر رہے ہو یہ بھس بن جائے گا۔ جیسا کہ وہ کسان اپنے فصل پر کتنی محنت کرتا ہے، پانی کے لیے محنت، بیج کے لیے محنت، پرندوں سے بچانے کے لیے محنت، تیز ہوا سے بچانے کے لیے محنت، تیز دھوپ سے بچانے کے لیے محنت، کتنی محنت کرنے کے بعد ایک فصل کو تیار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میری فصل پک گئی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بھس بن جاتی ہے، جلانے کے کام آتی ہے، اپنے ہی ہاتھ سے توڑ رہے ہوتے ہیں، جلا رہے ہوتے ہیں۔ کیا انہیں نہیں پتا کہ یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے؟ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ جسم یہ بیکار ہے۔ اندر سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، جو ہمیشہ سے ایک ہی چیز ہوتا ہے، اللہ نے جو ضمیر دیا ہے اس کو للہیت کی عادت ڈال دیں، اس کو اللہ کی رضا میں خوش رہنے کی عادت ڈال دیں کہ اللہ نے جیسا رکھا ہے ایسے ہو جائیں۔ یہی ہے سب کچھ، اللہ رب العزت کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے کہ دنیا کے اندر مالی اعتبار سے کمی آ جائے، دنیا کے اندر اولاد کے اعتبار سے پریشانی آ جائے، دنیا کے اندر حالات کے اعتبار سے پریشانی آ جائے، دنیا کے اندر ماحول کے حساب سے پریشانی آ جائے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا میرا ایمان اللہ نے مجھے قوی دیا ہے یا میرا ایمان مجھ سے جا رہا ہے، میرا ایمان مجھ سے کمزور ہو رہا ہے؟ کیا میں پڑوسی کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق معاملہ کرتا ہوں؟ کیا میں لین دین میں اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہوں؟ کیا اپنی زبان کو اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہوں؟ جب یہ سوچنا شروع کر دیں گے ایمان قوی اور طاقتور ہو جائے گا، اور پھر آگے کے سارے مراحل صحیح ہو جائیں گے۔ یہی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی زبان کی مجھے ضمانت دو، یہ زبان تمہیں دنیا کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ زبان اتنی سی شے ہے لیکن اس سے جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اسی کی لذت کے لیے، چٹخارے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، ذائقے کے لیے حرام کر لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے اسی کو غلط چلا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کر لو، تمہارا پورا جسم صحیح ہو جائے گا۔ یہ پوری کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ تمہارا بچپن، تمہاری جوانی، تمہارا بڑھاپا یہ سب کھیل کود ہے، یہ سب بیکار ہے۔ اللہ نے چن چن کے بتا دیا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، جس نے ہمارے بال بال کو سیٹ کیا ہے، جس نے ہمارے ایک ایک پورے کو سیٹ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے یہ کھیل کود ہے، یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ آپس میں فخر کرنے کی چیز ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ جو قبر میں معاملہ ہوگا، جو حشر میں معاملہ ہوگا، اگر
وہ بیکار ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر سارا کا سارا فخر کرنا، ساری کی ساری زینتیں اپنانا سب بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے دنیا کے اندر کوشش اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مغفرت کی طرف کرنی چاہیے، دوڑ لگانی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ اللہ کی رضامندی قرآن اور سنت کے نظام کو لانے میں ہے، قرآن اور سنت کے نظام کو سمجھنے میں ہے۔ قرآن اور سنت کا نظام ہی امن کا پیغام ہے، یہی پوری دنیا کے اندر امن کا ضامن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ کسی ایک کو بھی امن نہیں دے سکتا۔ اس ملک میں بھی اگر امن چاہتے ہیں، قرآن اور سنت کے نظام کے لیے ہر ایک اپنے آپ کو تیار کر لے، اس کے لیے اپنے آپ کو جد و جہد کرنے کے لیے تیار کر لے، ہر ایک دوسرے کی ذہن سازی کے لیے تیار ہو جائے کہ یہ اللہ نے جو قرآن اور سنت دیا ہے، یہی ہماری زندگی کی، یہی ہماری آخرت کی، یہی ہمارے حشر کی، یہی ہمارے قبر کی، یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کی ضمانت۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کی سمجھ کے لیے وقت نکالنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کا اچھا نعم البدل ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس جہاد میں شریک ہیں، یا اللہ سب کو جانی اور مالی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ سب کو قوی سے قوی تر بنا۔ یا اللہ ہم سب کو ان کی جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ آنے والے انتخاب کو ہمارے ملک کے لیے یا اللہ اسلام کے نظام کا اور خوشحالی کا سبب بنا۔ یا اللہ اچھے لوگوں کو اقتدار میں لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی